بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ربوبیت پر بحث کی تھی۔ ربوبیت کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ربوبیت کی حیثیت سے الحمدللہ رب العالمین سے جو ہوتی ہے۔ آج کلام پاک سے کچھ آیتیں پڑھیں گے جو ربوبیت کے بارے میں ہماری رہنمائی کریں گی۔ رب العالمین اور حمد و ستائش ہے، اور حمد و ستائش ہے اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کی پرورش و نشو و نما دیتا ہے، اور حمد و ستائش ہے اس اللہ کے لیے۔ خدا تو بہت ہیں جو خود کو خدا کہلواتے ہیں، وہ ہیں تو انسان مگر وہ خود کو خدا کہلاتے ہیں۔ اس لیے کہ جو سورسز آف انکم جو ہے، وہ وسائل جو ہیں وہ سارے ان کے پاس ہیں، اس کی وجہ سے وہ خود کو خدا کہتے ہیں۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ والحمدللہ رب العالمین، اور حمد و ستائش اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کو پرورش و نشو و نما دیتا ہے۔ رب السماوات والارض، نشو و نما دینے والا، کائنات کی بلندیوں اور پستوں کا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا۔ رب السماوات والارض منا ان زمین جو توڑے آسمان جو جن کے ہٹائیں دے رہن تھا یعنی کہ متھائیں دے رہن تھا، منا کہ امیر رہن یعنی کہ غریب، انہن سبنی جو نشو نما ڈیण وارو، نشو نما دینے والا، کائنات کے بلندیوں اور پستوں کا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا نشو نما دینے والا۔ رب المشرقین والمغربین، نشو نما دینے والا مشرقوں کا اور نشو نما دینے والا مغربوں کا۔ مانا وہ پالن ہار جو سجے عالم جو پالن ہار ہے، وہ جو مشرق میں برہن تھا انہن جو بھی آئے، جو مغرب میں برہن تھا انہن جو بھی آئے، جو اتر میں رہن تھا انہن جو بھی آئے، جو ڈکھن میں، مانا وہ سبنی جو ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ اے بنی نو انسان، تمہیں کس چیز نے غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے؟ نشو و نما دینے والے اس قدر کریم اللہ کی طرف سے جس نے تمہاری تخلیق کی، پھر گردشیں دے دے کر حشو و زوائد کو الگ کیا، اور تمہارے تخلیق اجزاء میں نہایت عمدہ توازن پیدا کیا، پھر تمہیں مناسب پیکر عطا کیا اپنے قانون مشیت کے مطابق۔ منا خدا پنجے قدرن قانون جو تخلیق جو ان مطابق تمہاں کے خوبصورت ماڈل، خوبصورت فرمو، خوبصورت وجود تمہاں کے جو عطا۔ اللہ کی ربوبیت کی زندہ شہادت خود تمہارا وجود ہے۔ خود اگر قرآن کی تو منا خدا جی کا ربوبیت جو زندہ جو مثال خدا کیے جو کا سو نظام قائم کیا ہوا وہ تاں پنجے وجود کا پوچھو۔ کہو میرے پاس نظام خداوندی کا پورا ضابطہ آ چکا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس اللہ کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں جو عالمگیر ربوبیت کا ذمہ دار ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا بے جان مادہ سے کی، پھر مختلف مراحل کے بعد تمہاری پیدائش نطفے سے ہونے لگی، پھر نطفے سے رحم مادر میں جوں کی قسم کا لوتھڑا ہوا جانور جگہ چلی جائے، پھر وہ تمہیں انسانی بچے کی شکل میں دنیا میں لے آیا۔
یہ ارتقا ہے، یہ مادے کا یہ سفر ارتقا جو شروع تو تھے. پھر وہ تمہیں انسانی بچے کی شکل میں دنیا میں لے آیا. پھر تم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو. تم میں سے بعض بچپن میں ہی وفات پا جاتے ہیں اور بعض اس عمر تک پہنچتے ہیں جہاں انسان عقل و فکر سے کام لینے کے قابل ہو جاتا ہے. اسی طرح کے قانون کے مطابق تمہیں زندگی ملتی ہے اور اسی کے قانون کے مطابق موت واقع ہو جاتی ہے. منا حیات موت یہ خدا جو قانون تحت تھے. قرآن فرماتا ہے کہ پڑھ. خدا اپنے پیارے حبیب سے حکم دیتا ہے کہ پڑھ کہ تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے. اقرا وربک الاکرم. پڑھ کہ تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم پھیلانے کی استعداد دی. مانا ان کے یہ صلاحیت ॾिनी تو ہو قلم کے وسیلے علم کے پھیلائے، مانن کے پڑھائے. جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم پھیلانے کی استعداد دی اور اسے وحی کے ذریعے ان حقائق کا علم دیا جنہیں یہ نہیں جانتا تھا. مانا جن ॻाल्हियुनि کے انسان نہ جانندو ہو خدا ان کے وہ سب حقیقت ॿڌائے. یہ اللہ کی ربوبیت ہے کہ اس نے کرۂ ارض کو تمہارے رہنے کے قابل بنا دی. سب شے ملی وञن आहे जेके जन्नत में ॿुधायो सभु शइ मिली वञनि, पर धरती न हुजे हा जंहिंते कब्ज़ा थी विया आहिनि. ख़ुदा ख़ुदि फरमाए थो त इहा वॾे खां वॾी जेका रुबूबियत जेका ख़ुदा जी आहे उहा इहा ई आहे. धरती मां पालणहारी जो बंदोबस्त सभु उन में. یہ اللہ کی ربوبیت کا کرشمہ ہے کہ اس نے اس کرۂ ارض کو تمہارے رہنے کے قابل بنا دیا اور اوپر فضا کی چھتری تان دی. پھر اس نے تمہیں زندگی کا پیکر عطا کیا تو ایسا جو بہترین حسن و تناسب کا مظہر ہے اور تمہاری نشو و نما کے لیے نہایت خوشگوار سامان زیست مہیا کیا. یہ ہے تمہارا وہ اللہ جو تمہاری نشو و نما کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. بے حساب برکتوں والا اور تمام عالمین کی پرورش کرنے والا. دوست تو دلدار عالم سب آباد کری. وہ ذات زندہ ہے جس سے ہر ایک کو زندگی ملتی ہے. کائنات میں اس کے سوا کسی کا اقتدار نہیں، لہذا تم خالصاً اسی کے قوانین کی اطاعت کرو. اس طرح تمہارے معاشرے میں اللہ کا وہ نظام قائم ہو جائے گا جسے دیکھ کر ہر کوئی پکار اٹھے گا کہ وہ خود ہزار توصیف و ستائش ہے. وہ ذات جس کے نظام میں تمام عالمین کی پرورش کا انتظام موجود ہے. الحمدللہ رب العالمین.